الحمد لله الذي أرسل رسوله بالعلم الأولين والآخرين وأحصى كل شيء في إمام مبين ثم الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المبين وفرقان المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد ربانی ہے، میرا خالق فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بالتحقیق ہدایت ہمارے ذمہ ہے. ہدایت ہمارے ذمہ ہے. لا مکان کہہ رہا ہے ہدایت ہمارے ذمہ ہے. لا زمان کہہ رہا ہے ہدایت ہمارے ذمہ ہے. وہ لامکان کہہ رہا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. لامکان کہہ رہا ہے سب سے پہلا گھر جو ہے جو مکے میں ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہادی اول ہادی تو خدا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ہادی ہوں. میں نے دوسری آیت پڑھی اس میں ہے کہ مکان ہادی ہے. تو مکان کیسے ہادی ہو سکتا ہے؟ مکان تو ہدایت نہیں کرتا. یہ مجلس ابھی ختم ہو جائے گی تو یہاں تو سناٹا ہوگا. خدا جھوٹ بھی تو نہیں بولتا. وہ صادقین کا پیدا کرنے والا ہے. مکان ہدایت ہے. مکان جس طرح عربی میں ہے کہ جرن نہر جاری ہو گئی. تو نہر تو خالی بنی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے. پیچھے سے دریا سے پانی آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جرن نہر ہو. کہتے ہیں مکان تو نہر کا تو مکان ہی ہوتا ہے کہ مکان جاری ہو گیا. مکان نہیں، وہ پانی جو آیا وہ مکین ہو گیا، وہ جاری ہو گیا. آدم علیہ السلام، میں پہلے عرض کروں میرا ذہن میں کچھ اور تک ہوگا چونکہ محدود سا وقت ہے. میں نے تو حاضری دینی تھی پیر شفیع شاہ کی اس بارگاہ میں اور اس دارالعظام میں. تو ابھی پھر میں نے کہا چلو جتنا ٹائم ہے اسی میں بس حاضری ہو جائے. مکان ہدایت نہیں کرتا، مکین ہدایت کرتا ہے. مولانا رومی نے کہا پیش عظیم بیت المقدس قبلہ بود، خلق و عالم می نمود آنجا سجود. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کر لیتا ہوں. آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنا، آدم علیہ السلام کا پیکر بنا. فرشتے دیکھتے رہے، وہ بنتا رہا. پھر جب بنا تو اس کو سجدہ نہیں ہوا. اگر سجدہ ہوتا تو پھر صنم پرستی ہو جاتی. تو پھر کیا ہوا؟ فرشتوں کو کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں روح پھونکوں پھر اس کو سجدہ کرو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس پیکر کو سجدہ نہیں تھا بلکہ اس روح کو سجدہ تھا. آیات کم پڑھتا ہوں، وقت کم ہے. حکم ہو گیا اسجدوا لآدم، تو سجدہ ہو گیا. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ. شیطان نے کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، وہ آگے ہی کافراں دے وچوں سی.
اگئی. خیر اب شیطان سے کہا کہ استکبرتا ام کنتا من العالین. اوے تو نے سرکشی کی، کیا تو ان عالین میں سے ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا خاکی کو سجدہ ہوا، نوریوں نے سجدہ کیا، ناری نے انکار کیا، عالین اوپر سے گواہی دے رہے تھے. بس یہ نقشہ سامنے رکھیں کہ عالین اور ہیں، یہ خاکی، یہ نوری، یہ ناری، یہ تینوں اور ہیں. تو یہ تو عالم ازل سے طے ہو گیا کہ جو وہاں تین اور تھے، ایک اور تھا دنیا میں بھی، وہ تین اور ہیں، یہ اور ہیں. سجدے بنی آدم کے نہ آدم کے لیے تھے، سر ان کی سلامی کو فرشتوں کے جھکے تھے. سجدہ تو اس نور اور روح کو رہا تھا جو پیکر آدم میں تھا. توجہ میری طرف رہے. اب ہدن، یہ مکان جو ہے ہدن للعالمین، للذ ببکۃ مبارک وہدن للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے مکان. اب رومی کو سنو. پیش ازیں بیت المقدس قبلہ بود، خلق عالم می نبود آنجا سجود. چوں ولادت کرد در کعبہ علی، کعبہ قبلہ گشت بنت سے جلی. آدم کے پیکر کو سجدہ نہیں ہوا تھا جب تک روح نہیں آئی. کعبے کی طرف بھی رخ سجدے کا نہیں ہوا جب تک علی نہیں آئے. علی روح کعبہ ہے. ٹھیک ہے. علامہ حر عاملی نے اپنی کتاب اثبات الہدات میں لکھا، صاحب وسائل الشیعہ جس نے 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس کی قبر مبارک جو ہے وہاں ایران میں موجود ہے، نیچے بیسمنٹ میں، اور وہیں لنگر تقسیم ہوتا ہے. جب جمعہ کا مہمان آتا ہے لنگر وہاں سے ملتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کربلا کا ہور وہاں لنگر تقسیم کرتا ہے، ایران کا ہور یہاں لنگر تقسیم کرتا ہے. عرض کرتا ہوں، علامہ حر عاملی لکھتے ہیں، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئیں، حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کہ ادھر سے جائیں. بولی دیوار کعبہ کی بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے لیے آئیں جو آئیں ادھر سے آئیں، لیکن اوروں کے لیے آئیں، اوروں کے لیے ہے جو آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں. بی بی آ گئی، ظہور کا وقت ہو گیا، پردہ سامنے نور کا پڑ گیا، بیوی کی تجلی سے غشی آ گئی، طور کعبہ میں تجلی ہوئی، بیوی غش میں چلی گئی اور وجہ اللہ کا ظہور ہو گیا. پردہ ہٹا، بیوی نے دیکھا سامنے وجہ اللہ چہرہ ہے، ید اللہ ہاتھ ہے، جنب اللہ پہلو ہے. اس منظر میں بی بی کی دید پڑی. اب یہ وہ شہزادہ ہے جو مکین کعبہ ہے، ہدن للعالمین، وہ ہے رب العالمین، رسول ہے رحمت للعالمین، اور یہ ہے ولی العالمین، اور کعبہ ہے ہدن للعالمین. اس مکین کی وجہ سے
بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، کیا سونا میرا پتر ہے، ہو بھائی نا، تو دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ نام ان کو پہلے الہامی طور پر پتا تھا کہ میرا علی بیٹا علی مکان میں آ گیا، علی کا بھیجا ہوا، تو علی کا ذکر بھی ہو گیا۔ بڑی پیار محبت کی آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں کی عبادت بھی ہو گئی۔ توجہ میری طرف ہے، بیک وقت مادر علی عبادت کے مرکز میں بیٹھ کر ایک ہی جھلک میں 3 عبادتیں کر گئی۔ النظر الی وجہ علی عبادت، ذکر علی عبادت، حب علی عبادت۔ ان نادان مولویوں سے پوچھو کہ علی نماز میں عبادت میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ جو علی کی ماں جو اپنی ماں کی 3 عبادتوں میں شامل ہو جائے اس کی نماز عبادت باطل نہیں ہوتی، تمہاری ماں کی نماز کیسے باطل ہو گئی؟ اس نعرے سے خود کو عادی بناؤ، اس لیے کہ یہ نعرہ اس سے تھکنا نہیں ہے، اور جب نعرہ لگا جائے دوسرے کو تکنا بھی نہیں ہے۔ وجہ جب آپ دوسرے کو تکیں گے تو اس کا معنی آپ خود نعرہ نہیں لگا رہے، اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خلق اللہ الحلقۃ من یاقوت الحمراء علی صفائہ الذہب، کہ اللہ تعالیٰ نے سرخ یاقوت کا ایک حلقہ بنایا، کنڈی بنائی سونے کے پترے پر، اور وہ پترا لگا جنت کے دروازے پر۔ اذا دقت، جب وہ حلقہ کڑکھٹاتے ہیں، کنڈی ہلاتے ہیں، تنت یا علی یا علی یا علی، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ 11 بجے کے وقت میں نعرے لگانے والوں، نعرے لگا کے چلے جاؤ گے۔ جنت کب کی بنی ہے؟ وہ ٹلی کب کی بنی ہے؟ کتنی امتیں جنت میں چلی گئی، نبی، ولی، کتب، کلندر، مسلمان، مطلب ہے جتنے بھی لوگ جنت میں جاتے رہے، کنڈی ہلتے رہی، یا علی علی کہتے رہی۔ اس وقت سے لے کر، ازل سے لے کر اب تک یہ ٹلی جو ہے یا علی کہتے رہے گی۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہیں ساڑھے بزرگان دا بھی تو نہ لگو، اسی کہنے ہیں فیصلہ ادھر کر لو، جنت تے بوئے تے تھوڑے بزرگ دا نہ آئے تو ادھر نہ لے لیں گے، ساڑھے بزرگ دا نہ آئے تو اپن ساڑھے دا لے لو۔ بس صاحبان، اس نعرے سے نہیں تکنا۔ علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ نعرہ حیدر نوائے بوزرست، گرچہ ذلکو میں بلال و کمبرست۔ آج یہ امت جو ہے کہندے شیعہ نعرے لاندے نے، کوئی صحابہ نو نہیں مندے، کوئی اسی تے صحابہ نو مندے ہاں۔ جیڑا نعرہ صحابہ نے لگایا، اقبال کہندے ابو ذر نے بھی لگایا، بلال نے بھی لگایا، کمبر نے بھی لگایا۔ کون سا نعرہ؟ نعرہ حیدر، نعرہ حیدری لگایا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اپنا ٹبر گڑبڑ کر رہا ہے، ان کی خدمت میں بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب خیبر کا مرحلہ آیا، آپ کی مشہور ترین کتاب فرو کافی، اس میں لکھا ہے رسول نے فرمایا خیبر دا مسئلہ ہے 39 دن تے تسی لنگا دیتے، جی میں لنگا دیتے،
آج نعرہ لاؤ یا علی اتہم من علن، اے علی آج آسمانوں کے رسوں سے آ جاؤ. وہ تو مدینے میں تھے، کمبر سے کہا دلدل تیار کرو، کہ مولا 90 میل کا فاصلہ ہے، کیسے جائیں گے، کس بات کو چھوڑو. اور دلدل پہ بیٹھے کہ بس باقی چھوڑیں، آنکھیں بند کریں. سلمان فارسی مدینے کے ٹبوں پہ کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی نے آنا ہے. لوگ زمین پہ گھوم رہے تھے، عرشوں والا بلندیوں سے آ گیا. سلمان نے کہا یا رسول اللہ علی آ گئے. کہاں ہے کہ جو وہ آ گئے. تو علی وہ ہے جو عرشوں کی بلندیوں سے آتا ہے. رسول نے اپنی زندگی میں خیبر میں سب صحابہ سے علی کا نعرہ لگوایا کہ اے علی آج بلندیوں کے رستے سے آ. صلوات پر محمد والے. توجہ ہے، چونکہ ٹائم کی کو سمیٹنا ہے، وقت بڑا کم ہے. اور خیبر کے بعد جنگ خیبر جب ہوئی، اس میں الفاظ تھے کہ لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ علی محبوب خدا بھی ہے، محب خدا بھی ہے. اس لیے صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں اٹھا کے رستے میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب علی گزر تھے وہ جیڑا پتر ماں نو ماں نہیں سی کہہ سکتا، پیو نو پیو نہیں سی کہہ سکتا، وہ دے کول پیو پوچھتا پیا ہے. سوال یہ ہے کہ جیڑا پیپر سکھایا نہیں گیا، سوال کیویں ہوندا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں یہ پیپر وہاں پڑا ہوا ہے. کہا گود میں اٹھایا، نیا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پتر گود وچ ہے، کدی علی نو ویکھیا ہی نہیں، ویکھیا ہے لیکن کدی علی نو بظاہر ادھر نہیں ویکھیا. کہا اتحبہ، پتر اے جیڑی شخصیت گزر رہی ہے ادھے نال تو پیار کردا ہے؟ تو بچہ خوش ہو کے مسکرا کے کہیں جی ہاں. ابن عساکر دمشقی لکھتے ہیں، شام کا رائٹر ہے، اتنی بڑی کتاب تاریخی لکھی ہے. اس وقت جب کہتے ہیں کہ ہاں تو ہودی ہاں نال پیو انہوں ہاں نال لاندے دا سی، چم کے کہندا سی آفرین ہے تیری ماں دے دودھ تے جنہیں تو نے حلال دودھ پیوایا. اس میں خطابت نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اگر کہ پتر اے جڑا جا رہا ہے انہا پیار کردا ہے. اس وقت وہ اٹھا کے لے جاتے تھے کہ ماں کتے ہے، اوکے بانڈے دو دے پئی ہے، اوکے چٹ بانڈے سامنے بیٹھا. وہ کہنا سن لے. پتر وہ دی قدمہ میں سٹ کے، یہ تاریخ اس کے الفاظ ہیں، قدموں میں پھینک کے کہتے صحابی رسول کے کہ او ناخل یہ کہاں سے لائی ہے؟ اے پتر نو قابو کر لے، جو علی کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. علی حرامی کی پہچان، علی حق نعرہ یہ لبیک یا حسین پہ بڑا لمبا مضمون ہے، یہ آپ نہیں کہہ رہے. یہ دور قبر خدیجہ الکبریٰ پہ جو حسین اللہ کے ساتھ کلام کر رہے تھے، اللہم اللہم یا رب، تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
کیا حسین تو اللہ نے کیا کیا. خیر اب ایک ذاکر صاحب, مجھے تو نام ہی نہیں آتا, انہوں نے واقعہ پڑھا. میں کہا چلو مضمون تھوڑا جو خود ہی بتا لیجیے. میں نے اپنا مضمون ابھی نہیں چھیڑا, ٹائم کا آپ کا مکو آنا. مکو نے من ہے کہ جلدی مکو. صلوات بر محمد و آل محمد. کالا پتر جمپیا, پیو دے کول چٹا پیو سی تے پتر کالا جمپیا. لڑائی ہو گئی. ان نلائق ایک تو لے میں تے چٹا تے ایک تو دے نمونہ لے آئی ہے. ایک دن, 2 دن, 3 دن لڑائی گھر جاری رہی. اب بات چھپا بھی نہیں سکتے تھے. جا کے رسول کریم کا یا رسول اللہ میری ایک فریاد ہے, میں جو جہاں میں جیسے ہوں تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن یہ بچہ دیکھ لے ملنا ڈلتا ہے. تو اس کے بارے میں جناب کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کل مدینے کے فلاں باغ میں اس بچے کو لے جاؤ. یہ فیصلہ میں نہیں کرنا, جنہوں اسی معیار مقرر کیتا ہے فیصلہ انہیں کرنا. کعبے دے وچ سب معیار الولد سی. جناب جدو مولا نے سب نو مار دیتا کہ ہن معیار الولد کیڑا ہوئے گا. انہوں نے کہا ہن علی ہوئے گا, جڑا پیار رکھے گا وہ ٹھیک ہوئے گا, جو نہیں رکھے گا تو نصیبہ نور ہوئے. خیر وہ چلے گئے. اب فلاں باغ میں وہ کام کر رہا ہے, اسی سے فیصلہ کرا. نام نہیں بتایا. بچے کو وہاں چھوڑو, بچہ جانے اور وہ جانے, فیصلہ ادھر ہی ہو جائے گا. انہوں نے کہا کچھ آکھنا ہے, نہیں آکھنا مکن دی لوڑی کوئی. وہ سیدھے گئے کہ تسی پیچھے لک کے بہ جانا ہے, تسی نہیں جانا نال. وہ بچے نو آگے چھڈو, ٹھیک ہے. بچے کو لے گئے. سامنے وہ بزرگ جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے, گوڑی لا رہے سن گوڑیاں. اے بچہ گیا, اے انج گیا جی میں پتر پیو دے کول جاندا ہے. جا کے سیدھا گیا, ان کی گود میں سر رکھنے لگا, پیر چھومے سر رکھنے لگا. تو اس بزرگ نے ہاتھ دھوئے پانی سے اور سر پہ پیار دے کے سینے سے لگایا, آؤ میرے بیٹا. یہ دیکھنے سر, اور اس طرح پیار کیا جس طرح باپ بیٹوں سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا, واپس آئے تو رسول کریم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا. تو اس نے کہا کیا پھر اس بزرگ نے اس کو گود میں لیا, پیار دیا, یس کر لیا کہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیار دیتا ہے جی میں اپنا پتر ہوندا ہے. انہوں نے کہا میں بھی تو آکے ایسی نہیں کہ انا و علی ابوا آزل امہ, میں اور علی اس پیو دے اس امت دے پت پیو ہاں جی. وہ پیو کیسے ہے جڑا پتر نال پیار نہ کرے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر بزرگ نے پیار کر لیا ہے تو رنگ کو دیکھو نہ دیکھو, وہ تیرا پتر ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ علی کے ہاں رنگوں کو نہیں دیکھا جاتا, دل کی امنگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کے دل میں علی بس رہا ہے. بس ٹائم بھی میرے خیال میں ختم ہونے والا ہے. ہر حال جی ہاں بہت قلیل ٹائم ہے, اس میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات جن کی آمد کا دن ہے بس وہ سنا کے پھر اگر مصائب کا وقت وہ 2 جملے کہہ دوں گا. ہارون رشید کا زمانہ ہے, قید میں رہنے والا وہ امام جو اپنے قید والے کمرے میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور آرام کے وقت اپنے پیر پسار نہیں سکتا.
اتنی تنگ جگہ ہے. وہ امام، اس کے بہت سے واقعات ہیں ان کے. ہارون رشید نے کیوں سے دشمنی اختیار کی وہ میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا، وہ ایسی نازک بات ہے، محققین جانتے ہیں. خیر، اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ایسے وحشی لوگوں کو لے آؤ، آپ کی اصطلاح میں ایسے جنگلیوں کو لے آؤ جنہوں نے دی کوئی سوجھ بوجھ نہ ہوئے. بس زیادہ ٹائم نہیں لیتا، ایسی قوم لے آؤ. تو جنگلوں سے ایک قوم پکڑی، ان کو ابدا کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ابدا قوم. 50 آدمی لے آئے. ہارون رشید نے کہا میرے باورچی خانے کے ساتھ ان کا قیام رکھو. جب آئے لباس بھی دیا، مال بھی دیا، جواہرات بھی دیے، اور کہا ان کو کھانا بھی اچھا دو اور پلاؤ جو کچھ پلائی جاتی ہے، جائز ناجائز جو بھی ہے. توجہ میری طرف رہی. گزر گئے چند دن. انہیں کہا کہ تم رب کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا سانو رب کا کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کم والے لوگ ہیں کہ میرا ایک دشمن ہے، اس کو تم نے مارنا ہے، اور ایک عادی سا بدن بنا کے ان کو شراب پلا کے روزانہ اس پر ٹریننگ دیتے بلا تشبیہ. جب ان کو تجربہ ہو گیا کہ نشے کی حالت میں یہ ماریں گے تو جو میری طرف رہے، بس جس دن مقرر تھا ٹرینڈ ہو گئے. وہ اوپر بالا خانے سے دیکھ رہا تھا روشن دان سے. کہا ان کو چھوڑ دو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے گئے. سن رہے ہیں آپ؟ وہاں آگے گئے، دیکھا امام کو تو کیا کیا، رمو اسلحتہم، وہ جو تلواریں تیز تھی وہ انہوں نے پھینک دی. وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا، وہ سارے ابدا قوم والے سجدے میں پڑ گئے. ہارون رشید نے دیکھا، تلواروں کو بھی پھینک دیا، ایک سجدہ کر گئے. اس سے کہ میری اتنی محنت برباد ہو گئی. وہ بے ہوش. ان کو کہا نکالو وہاں سے. سن رہے ہیں آپ؟ اخرجہم، ان کو نکالا، اور وہ برجتہم القہقری، جس طرح ہم کسی مزار دربار پہ جاتے ہیں تو الٹے قدموں آتے ہیں، اس طرح پشت نہیں کرتے. وہ ابدا قوم نے مولا کو پشت نہیں کی، اس طرح پیچھے ہٹتے گئے. ہارون دیکھتا گیا. ترجمان سے کہا ان سے پوچھو اسلحہ کیوں نہیں چلایا، مارا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم اسلحہ چلاتے ہیں ان پر. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو ہم اللہ کو اس کا واسطہ دے کر بارش منگواتے ہیں اللہ. اور جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو ان کا نام لے کے مشکل کو ٹلواتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے اس طرح کرتے ہیں؟ اور مولا کے پاس جب آئے تھے تو ترکی اور خضری زبان میں مولا ان کے ساتھ کلام کر رہے تھے. تو ہارون نے کہا عزت پردے کے ساتھ انہوں جلدی جلدی باہر کٹو، یہ تو لوگوں نے گمراہ کر لیں گے. سوال یہ ہے شراب پلا کر، اسلحہ دے کر حجت اللہ کے مقابلے میں ان کو لے گئے. وہ نشے میں عالم اپنے امام کو پہچان گئے. ہارون ہوش میں نہیں پہچان گیا. اور ملنگوں کو نشئی کہنے والوں،
ملنگ نشے میں علی کو پہچان گئے، تم پڑھ لکھ کے جاہل رہ گئے۔ بس صاحبان، جبریل کی جو روز ازل رہبری کرے، کعبہ میں کیوں نہ آ کے وہ جلوہ گری کرے۔ یہی مضمون میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تھا۔ جو کعبے میں جلوہ گری کرتے ہیں، دنیا یا آدم مسجود ملائک تھا یا علی کا زچہ خانہ جو ہے مسجود ملائک کو خلاق ہے۔ ایک وقت اس خاندان پر ایسا آ گیا کہ جن کی حرم کو سورج کی شعاؤں نے نہیں دیکھا تھا۔ مدینے میں ایک دفعہ سورج غائب ہو گیا۔ رسول کریم کے دور میں تو جناب زینب کی تازہ آمد ہوئی تھی، زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، تو کہا سورج چھپ گیا، ظاہر نہیں ہو رہا، کہ جا کے زہرا سے کہہ دو کہیں زینب کے سر سے چادر تو نہیں ہٹ گئی ہے۔ یہی ہے کہ جب کوفے کے بازار میں جناب مسلم بن عقیل کا سر مبارک دروازے پہ لٹکایا گیا تو آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت زہرا، زہرا کی بیٹی میرا تجھ پہ سلام۔ اب بی بی کیا جواب دیتی ہے؟ کہاں سے آواز آئی؟ دیکھا تو بی بی رقیہ کا پتہ لگا کہ ان کا گھر اجڑ گیا ہے، اور کہا تو جانتا ہے میں ہوں وہی بنت ابو تراب، اریاں سر نہ دیکھ سکا جس کو آفتاب، مدینے میں سورج کی کرنیں جیسے شرم حیا کھاتی تھیں، ان بیویوں کو بازاروں میں لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے آپ؟ جناب مولا زین العابدین صاحب کا کہا گیا، مولا کب تک روئیں گے؟ اب تو رونا بند کر دیں۔ کہا کربلا میں نہیں بھول سکتا۔ تو کہا مردوں کی مردوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہونا تو تمہاری میراث ہے۔ تو مولا کے خون کے آنسو پھر جاری ہوئے کہ قتل ہونا تو ہماری میراث و کرامت ہے، لیکن کیا اہل حرم کا ننگے سر بازار میں پھرنا بھی ہماری میراث ہے؟ سیدوں مومنوں، جملے سن کے سے آپ کی آنکھیں وضو کرنے لگ جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم مرحوم محمد خان جونیجو پیر اشرف صاحب بتاتے ہیں، ہمارے جلسے میں آئے کہ میری بیٹیاں اور جونیجو صاحب کی بیٹیاں شام زیارات کے لیے گئی۔ جب وہ شام پہنچی، بس یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، شام پہنچی، کن کی بیٹیاں تھیں؟ وزیر اعظم کی، وزیر اعظم پاکستان کی بیٹیاں۔ جونیجو تو اہل سنت بھائی تھا، ماں ان کی شیعہ تھی، بیٹیاں بھی شیعہ تھی۔ جب شام پہنچی، انہوں نے سانے لیا، انہوں نے کہا کرائے کہ اونٹ جو ہے منگوا دو۔ بجے بجے سننا کہ وہ کیا کرنے ہیں، گاڑیاں تمہیں روزے پہ پہنچا دے گی کہ نہیں، ہم نے ایسی نہیں جانا، ہم نے علی کی بیٹیوں کی پیروی میں جانا ہے۔ کہ وہ کیسے کہ اونٹ لے آؤ، کجاوے ہوں گے، پالان نہیں ہوں گے، کجاوے ہوں گے، اوپر ڈولیاں پردے کی نہیں ہوں گی، ہم سوار ہوں گی، ہمارے سر پہ چادریں نہیں ہوں گی۔
انہوں نے کہا تم وزیر اعظم پاکستان کی بیٹیاں ہو، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، ہم پروٹوکول کے بغیر نہیں بیچ سکتے، ہماری عزت اور غیرت گوارا نہیں کرتی۔ شام کی حکومت نے کہا تم پاکستان کے بادشاہ کی بیٹیاں ہو، اے کاش اس وقت جب بی بی کو قیدی بنایا گیا شامی کہتے واپس کرو، بیویوں کو چارنے دے دو، ان کو پردے میں بٹھا دو، یہ کائنات کی شہنشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، جناب سید سجاد جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے خدا کرے کوئی اپنے بھائی کے قاتل سے کوئی سوال نہ کرے۔ بی بی نے پانی کا سوال نہیں کیا، روٹی کا سوال نہیں کیا، چادر کا بھی سوال نہیں کیا۔ شمر سے کہا اگر دربار ضرور لے جانا ہے ایسے رستے سے لے جا جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس نے جواب نہیں دیا اور اسی رستے سے لے گیا۔ لیکن برداشت کر سکتے تو کہوں، جواب میں اس نے کیا کہا؟ میری زبان چل جائے، جب کہا نا میں ادھر سے لے جاؤ جہاں ہجوم نہ ہو۔ یہ منظر کیا تھا؟ ہجوم عام میں زہرا کی بیٹی بے رضا آئی، لبے سجاد پہ آئی تو مرنے کی دعا آئی۔ بس یہ آخری جملے ہیں، توجہ میری طرف رہے۔ عرض کرتا ہوں اس منظر میں میرا ایک جملہ سن لیں کہ آل محمد مجبور نہیں ہے، مامور ہیں۔ جب شمر نے یہ سنا نا کہ اس دفعہ تو کہا آپ کو یہیں سے جانا ہوگا، بی بی نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ سنیں گے علی کی بیٹی کے سامنے شمر تازیانہ لایا، وہ تازیانے مارنے لگا اور اسی رستے سے لے جانا لگا۔ بی بی نے زمین سے کہا خذیہ یا الارض، اے مٹی اس کو لے لیں۔ شمر یہاں تک غرق ہو گیا۔ یا ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ بھیا کی آنکھوں پہ پڑی، آنسو بہنے لگے۔ زینب جس رستے سے یہ ملعون کہتا ہے چلی جا، ہماری محنت برباد ہو جائے گی۔ اس وقت بی بی سے کہا اس کو واپس کرو۔ بی بی نے زمین سے کہا واپس کر دو۔ تراب نے ابو تراب کی بیٹی کے کہنے پہ پھر واپس کر دیا۔ پہنچے دربار، اللہ اکبر، شرابی بیٹھا ہے مخمور، اور وہ منزل آ گئی۔ اور کیا زہر ابن قیس بھی کہتے ہیں، زیادہ زجر ابن قیس مشہور ہے لیکن اصل نام زہر ابن قیس ہے، جو سر لے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سر ہیں، کہا بیویوں کے نام بتائیں میری زبان چل جائے، وہ نام لیتا رہا۔ تو اس وقت ایک نام لیا کہ علی کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ یہ تو سب آپ ان بیویوں کو لے آئے ہیں جن کے لباس پرانے ہیں، دکھوں دردوں کی ماریاں ہیں۔ کہا جی وہ فضا کے پیچھے کھڑی ہے، وہ کہا فضا کو ہٹا دو۔ فضا سامنے سے نہیں ہٹی۔ جب نہیں ہٹی، اللہ اکبر، جناب زینب سامنے ہوئی۔ او ملعون، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ او تماشائیو، یہ کون سے مذہب میں جائز ہے مسلمانوں قیدی ہو نبی زادی، امت ہو تماشائی؟ اور اس وقت یہ جملے سنے کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں اور تماشا کرنے والوں۔ اس وقت غیر ملکی سفیر بھی بیٹھے تھے، حبشی بھی بیٹھے تھے، دوسرے بھی بیٹھے تھے کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ یہ سامنے سر حسین کا ہے جو تشریح میں پڑا ہے،
میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کرو ہمارا تماشا. یا یہ الفاظ سننے تھے. ایک مرتبہ یزید کے پیچھے سے دروازہ کھلا تھا, پردہ لٹکا ہوا تھا. ایک بی بی دوڑتی ہوئی آئی ماتم کرتی ہوئی, واہ حسینہ واہ مظلومہ کہتے ہوئے چادر پھینک گئی, ماتم کرتی ہوئے باہر آ گئی. یزید نے دیکھا کہ تو میری زوجہ ہے, جلدی جلدی آواز اس کے سر پہ ڈالی اور کہا تو نے میرا تو خیال کیا ہوتا. غیر ملکی سفیر بیٹھے ہیں, عیسائی یہودی بیٹھے ہیں, تو نے میری عزت کا خیال نہیں کیا, تو بے پردہ کیسے آ گئی. اس وقت وہ بیوی کہے تجھ پہ خدا کی لعنت ہو, تجھے اپنی عزت کا خیال ہے, رسول اور علی کی بیٹیوں کا عزت کا خیال نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.